إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ ہر طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عزت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جس نے ہمیں آپ سب کو اور تمام تر مخلوقات اور موجودات کو اکیلا تنہا بلا شرکت خیر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام نازل ہو رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان چل رہا ہے اور اس سال ماہ رمضان کا یہ تیسرا خطبہ جمعہ یا تیسرا جمعہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، خیر و بھلائی کا مہینہ ہے، ایثار و قربانی، ہمدردی اور امن و سلامتی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جو مساوات اور برابری کا بھی ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کہ آخری عشرہ کے تاخراتوں میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی رات سے وہ افضل ہے اور بہتر ہے وہ۔
یہ عظیم مہینہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر عمرہ لوگ، مالدار لوگ چین سکون سے اچھے کھا پی کر کے روزہ رکھیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، شوال کا چاند نکلے، یعنی عید ہو جائے، تو جس طریقے سے بڑے گھروں میں، مالدار کے گھرانے میں ایک چہل پہل ہوتی ہے، وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو اسلام نے یہ پورا کہ پورا حق غربا اور مساکین کو بھی دیا ہے۔ غربا اور مساکین کے گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے، ان کے یہاں بھی اچھے کھانے پکیں، ان کے اندر بھی خوشیاں آئیں، اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان کے اوپر فرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر فرض قرار دیا ہے، فطرہ ادا کرنا ضروری قرار دیا۔ دو ریجن ہے اس کے لیے۔ انسان ہونے کے ناطے چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، صغیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو ایسے گناہوں کا کفارہ طہرۃ للصائم، ایسے روزے داروں کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، من اللغو والرفث، لغو نافرمانی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اگر ہو گیا ہے تو یہ کفارہ بنے گا۔ وطعمۃ للمساکین، اور غربا اور مساکین کے کھانے کے لیے یہ سامان بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایک غریب کے گھر میں جب فطرہ پہنچے گا یا صدقۃ الفطر کا مال پہنچے گا تو اس صورت میں اس گھر کے اندر خوشحالی بھی آئے گی، گھر کے اندر رونق آئے گا، ان کے بچوں کے اندر خوشیاں آئیں گی، وہ اچھے کھانوں کا اہتمام کریں گے، اور ہو سکے تو اچھے لباس کا بھی انتظام کر دیں گے۔ یہ کس کو ادا کرنا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ کتنا؟ صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ اس زمانے میں عرب والے کا بنیادی خوراک، بنیادی غذا کھجور ہوا کرتی تھی، پنیر اور جو، یہی سب لوگ کھاتے تھے، روز مرہ کا یہی کھانا ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صاعا من تمر او صاعا من شعیر، ایک صاع کھجور ادا کرنا ہے یا ایک صاع جو ادا کرنا ہے۔ کون نکالے گا؟ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، غریب، امیر، غلام، اسی طرح مرد، عورت، چھوٹے بڑے، من المسلمین، جو مسلمان ہیں۔ گویا کہ ہر وہ مسلمان، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے غلام ہو، سب کی طرف سے ایک صاع صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ بہت سے لوگ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں کب؟ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، عیدگاہ جانے لگتے ہیں،
راستے میں جہاں تہاں پر فقراء اور مساکین چادر اور کپڑے بچھا کر کے بھیک مانگنے لگتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان فطرہ تقسیم کرتے ہوئے نماز کے لیے پہنچتے ہیں۔ دیکھیے ذرا تاکید جو اللہ کے رسول نے کی ہے، الفاظ پر غور کیجئے، قبل ان تودی، خروج، کیا کہتے ہیں، لوگوں کو عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے۔ نکلتے کہاں سے ہیں؟ گھر سے۔ تو پتہ چلا عید کے لیے گھر سے نکلنا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب اگر راستے میں آپ ادا کرتے ہوئے جائیے گا تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے نکلنے سے پہلے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے۔ کتنا نکالنا؟ 1 سا۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ تو 1 سا 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں اسی میں سے آپ نکالیے۔ ہمارے یہاں روز مرہ کا خوراک کیا ہے؟ چاول بھی ہے اور روٹی بھی ہے، ہم دونوں کھاتے ہیں، اسی لیے 50-50 دونوں ملا کر کے ہر آدمی کی طرف سے 1 سا یعنی 2.5 کلو ہم زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے۔ اور کب کریں گے؟ نماز کے نکلنے سے پہلے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کے 2-4 دن 5 دن 10 دن جیسے گزر جاتے ہیں تو آدمی فطرہ تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے 1 سے 2 دن پہلے نکالتے تھے، عید سے 1 یا 2 دن پہلے فطرہ ادا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے عہد رسول میں، صحابہ کے زمانے میں صحابہ کرام عید کے 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اسی سنت کو، اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور عید سے 1 سے 2 دن پہلے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ غربا اور مساکین محتاجوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر پائے کے صحابی ہیں، ملک شام کے گورنر ہیں۔ آپ حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ حج سے جب فارغ ہو گئے تو آپ نے صحابہ کے درمیان ایک چھوٹا سا خطبہ دیا تھا۔ اس خطبہ میں آپ نے اپنا ایک اجتہاد اور اپنی ایک رائے رکھی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ابھی ملک شام سے مکہ اور مدینہ میں گندم آیا ہوا ہے، گیہوں آیا ہوا ہے۔ چونکہ مکہ اور مدینہ میں گیہوں کا پیداوار نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ مدینہ کے کچھ مضافاتی علاقے میں اب تو لوگ کچھ شروع کیے ہیں لیکن پورے طور پر سکسیس نہیں ہو پائے ہیں۔ تو گندم، گیہوں مکہ اور مدینہ کے لیے قیمتی شے ہے، شام سے آیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آدھا سا گیہوں کا ویلیو ہمارے یہاں کے 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی یہ رائے رکھی، اپنا اجتہاد رکھا، تو کچھ لوگوں نے ان کی رائے پر عمل کیا اور 1 سا کھجور کے بدلے میں آدھا سا گیہوں انہوں نے زکوٰۃ الفطر میں نکالنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی جگہ پر فوراً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا ہم صدقۃ الفطر نکالتے تھے، یعنی 1 سا 2.5 کلو جو نکالتے تھے، ہم وہی نکالیں گے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں نکالا کرتے تھے۔ اب بتائیے، حضرت امیر معاویہ نے یہ اپنی اجتہاد، اپنی رائے رکھا، تو دوسری طرف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کا اعتراض بھی کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں اتباع سنت میں جب رمضان میں اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، افطاری کے نام پر، سحری کے نام پر، نئے کپڑوں کے بنوانے پر اتنے خرچ ہم کر رہے ہیں، تو آدھا سا کے بجائے ہمیں اتباع رسول میں 1 سا 2.5 کلو ہر آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر صدقۃ الفطر کی رقم فکس کر دی جاتی ہے۔ ہر ادارے والے 10 رمضان کے بعد ہی ہینڈ بل اور پمفلیٹ کے دوارا آپ کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ اس سال ہر آدمی کی طرف سے 60 روپے زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے۔
دیکھیے شریعت اسلام میں دیکھیے اندازہ کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کا سامان ہوتا تھا، کھجور ہو، جو ہو، پنیر ہو، منقع ہو یا کشمش ہو۔ رسول اللہ کے زمانے میں روپیے کی شکل میں درہم بھی تھا، دینار بھی تھا۔ پورے عہد صحابہ میں رسول اللہ کی زندگی میں سبھی لوگ صدقۃ الفطر جو کھاتے تھے اسی میں سے ایک سا نکالنے لگے۔ کسی نے صدقۃ الفطر میں نہ دینار نکالا اور نہ ہی درہم نکالا، بلکہ جو کھاتے تھے اسی میں سے نکالتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی صدقۃ الفطر میں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو رسول اللہ نے اپنایا اور رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنایا، لہذا ہمیں صدقۃ الفطر میں جن سے ہی نکالنا چاہیے، جو کھانا کھا رہے ہیں وہی غلہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلام نے پیمائش ناپنے کو، جو ناپے جانے والی چیز ہے اس کو مقرر کیا ہے، رقم فکس نہیں کیا ہے۔ اس میں بہت بڑی حکمت اور راز پوشیدہ ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے مالدار ہیں جو 60 روپیہ سے لے کر کے 90 روپیہ اور 120 روپیہ کلو چاول کھاتے ہیں، اور معاشرے میں بہت سے غربا اور مساکین ایسے ہیں جو سرکاری راشن 1 روپیہ کلو کھاتے ہیں۔ اگر آپ 60 روپیہ ہر آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر فکس کر دیجئے گا تو جو مالدار ہیں 60 روپیہ کلو کھانے والے ہیں، 100 روپیہ کلو کھانے والے ہیں، جس کے اوپر 250 ایک آدمی پر ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا، اور غربا اور مساکین کے لیے نقصان ہو جائے گا۔ غریب اور مسکینوں کے نقصان یہ ہوگا کہ جو 1 روپیہ کلو راشن کھانے والے ہیں، 2.5 کلو کی قیمت کتنی بن رہی ہے؟ 2.5 روپیے، اور آپ نے اس کو جبراً رقم فکس کر دیا اور 60 روپیہ ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو ایک طرفہ فائدہ ہے، دوسری طرف کو نقصان ہے، اور اسلام کسی کو فائدہ پہنچا کر کے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ لہذا اس میں حکمت اور راز یہی پوشیدہ ہے کہ اسلام نے جو وزن فکس کیا ہے، پیمائش فکس کیا ہے، آپ اپنے حساب سے انداز لگائے۔ پہلے تو کوشش آپ کی ہونی چاہیے جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اسی میں سے آپ نکالیے۔ اگر مان لیجئے کسی وجہ کر آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں تو آپ کو فکس کرنا ہے کہ کئی روپیہ کلو آپ کھا رہے ہیں۔ جو بہت سے لوگ 30 روپیہ کلو کھانے والے ہیں، اپنے حساب سے مقرر کریں۔ جو آدمی 40 روپیہ کلو کھانے والے ہیں وہ خود سے مقرر کریں۔ جو آدمی 1 روپیہ کھانے والے ہیں، معاشرے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے اس کی رقم فکس کر لے گا۔ تو یہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو، دنیا کے مسلمانوں کو، اس پر کہنے سننے سنانے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، خطبہ جمعہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، دعا و مناجات کا مہینہ ہے۔ ہم سارے کے سارے انسان گناہوں کا مرتکب ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ گناہوں کے مجسمہ ہیں، گناہوں کا پلندہ ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے توبہ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کر کے، استغفار کر کے اپنے گناہیں بخشوا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ ہم توبہ کر کے تو دیکھیں، ہم اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو یقین مانیے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ حاکم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سنبھالے، ممبر پر تشریف لانا ہے رسول اللہ کو۔ ممبر کے پہلے زینے پر دیکھیے، اس ممبر میں بھی 3 زینے لگے ہوئے ہیں، 3 سیڑھی لگی ہوئی ہے۔ پہلی سیڑھی پر اللہ کے رسول قدم رکھتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، جب تیسری سیڑھی کا آپ نے استعمال کیا
تو بھی آمین کہتے ہیں۔ خطبہ ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نے امت کو، صحابہ کرام کو اس سے پہلے بھی خطاب کیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے واعظ و نصیحت کیا ہے، آپ نے تذکیر کیا ہے، اور اس کے لیے اس منبر کا آپ نے سہارا لیا ہے، مگر آج سے پہلے کبھی بھی سیڑھی چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہی ہے، آج پہلی دفعہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ اس کا ماجرا کیا ہے، کارن کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جبریل امین آئے ہوئے تھے۔ جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین اللہ اور تمام پیغمبروں کے درمیان قاصد ہیں۔ جبریل امین اللہ کا پیغام لے آتے اور تمام رسولوں تک پہنچاتے، اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر کے آیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جن لوگوں نے رمضان کے مہینے کو پا لیا اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنا گناہ معاف نہیں کروا سکا، آپ اس کے لیے بد دعا کیجئے، میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر آمین کہی، یعنی رسول اللہ بھی اس دعا میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پاتا ہے، تو گویا کہ اس کے لیے جبریل امین نے بد دعا کر دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ ذرا اپنے آپ کو پوچھو، اپنے آپ کو جھانک کے دیکھو، اپنی ضمیر کو ٹٹولو اور اپنے آپ کو سوال کرو، رمضان کے آج 18واں دن گزر رہا ہے، 17 دن گزر چکے ہیں، آپ نے رب سے کتنی دفعہ توبہ کیا؟ 17 دن گزر گئے، آپ نے کتنی دفعہ آپ نے توبہ کیا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کن کن گناہوں کی مغفرت طلب کی؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھو۔ اگر یقین مانو اللہ سے پوچھو گے، آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کہو گے ہم نے بہت توبہ کیا، ہم نے بہت معافی مانگی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے کس چیز سے توبہ کیا؟ آپ نے کون سے گناہوں سے معافی مانگی؟ توبہ کی قبولیت کے لیے اس گناہ کا پوائنٹ آؤٹ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ کون سے گناہ کی آپ مغفرت چاہتے ہو؟ کون سا گناہ کی اللہ سے معافی چاہتے ہو؟ پچھلے مہینے آپ نے سود پر بینک سے لون لیا تھا، جو یہ گناہ عظیم تھا، کیا اس گناہ کا نام لے کر آپ نے معافی مانگا تھا؟ ایسا کیا تھا؟ آپ نے پچھلے مہینے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، بیٹے کی شادی میں آپ لاؤ لشکر لے کر کے اور بارات کا اہتمام کیا تھا، لڑکی والوں کے پاس پہنچا تھا، جبکہ یہ بھی ایک گناہ ہے۔ شادی میں بارات لے کے جانا یہ گناہ ہے۔ کیا آپ نے یہ نام لے کر کے اللہ سے مغفرت کیا تھا؟ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ توبہ استغفر اللہ آپ نے کہا۔ یاد رکھیے، جس گناہ سے آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ گناہ کا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ واضح کریں کس گناہ سے اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، کون سے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم بڑے گنہگار، یقیناً ہم گنہگار ہیں، چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ابن آدم، آپ، ہم، دنیا کے سارے لوگ ابن آدم ہیں، خطاؤن، ہم گنہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لیا، گناہ ہو گیا، استغفار پڑھ لیا، ایسے گناہ کر کے توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ پتہ چلا ہم سب کے سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں،
عیار ہیں، مکار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنی سیاہ کاری سے، اپنے گناہوں اور خطاؤں سے رب تعالیٰ سے ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نا امید مت ہوئیے، بڑے پاپی ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، اتنے گناہ ہو گئے کہ ہم کو گناہ یاد ہی نہیں ہے، اب بولنے میں بھی خدا سے شرم آتی ہے، کون سے گناہ ہم اللہ کو لیں، کون سا گناہ اللہ کو ہم بتائیں، سارے کے سارے گناہ تو میرے پاس ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، تم نا امید مت ہونا، تم توبہ کر کے تو دیکھو، ہم تیری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے، اسے گنہگار لوگوں سے کہہ دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ کی ذات سے تم نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ لہذا تم استغفار کی نیت سے، معافی کی نیت سے تم اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ تو اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، اور وہ ایک دن نہیں بلکہ سال کے 365 دنوں کی رات میں آسمانی دنیا پر اترتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رات کا آخری پہر گزرتا ہے، اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، میرے بندو تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اے میرے گنہگار بندو، تم میں سے کوئی ہے جو اپنے گناہوں کا استغفار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی حاجت مند ہے، مجھ سے حاجت طلب کرے، میں ان کی حاجت مندی پوری کر دوں گا، میں اس کی ضروریات کو پوری کر دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے، توبہ قبول کرنے کے لیے عرش سے اتر کر کے آسمانی دنیا پر چلا آتا ہے اور بندوں کو آواز لگاتا ہے، بندوں کو آواز لگاتا ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ سے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ مہینہ تو معافیوں کا مہینہ ہے میرے بھائی، اس لیے کثرت سے اللہ سے توبہ کریں۔ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو اللہ سے توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی دعوت دی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دیا تھا، قال یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، اللہ تمہاری قوتوں کو بڑھا دے گا۔ پتہ چلا کہ حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ سے توبہ کرنے کا اور استغفار کرنے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، حضرت نوح تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی 950 سال کی نبوی زندگی میں اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دیا تھا، شرک سے منع کیا تھا۔ اگر گردن جھکانا ہے تو وہ کہتے تھے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سجدہ کرو، کیونکہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت نوح کہا کرتے تھے فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالًا وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح کہتے تھے اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ سے دعائیں توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، وہ بھی رحمت کی بارش ہوگی۔
اللہ تم کو مال سے مدد کرے گا، اللہ تم کو اولاد سے مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات تیار کریں گے، اللہ تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بتلاتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جو استغفار کرے گا اللہ اس کے لیے بارش برسائے گا، جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کو اولاد سے نوازے گا، جو انسان اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کو مالدار اور دولت مند بنا دے گا، جو انسان اللہ سے استغفار پڑے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنتی باغات تیار کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا بِهِ، اے اللہ کے بندو اللہ کی طرف تم رجوع کرو اور اللہ کی طرف اللہ کو تسلیم کر لو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف بھی کر لو۔ جی، من قبل ان یأتیکم العذاب، تمہارے پاس عذاب آنے سے پہلے تم توبہ کر لو۔ اللہ ضرور بضرور تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جانتے ہو صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پاک باز اس دنیا میں کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی دنیا میں رسول اللہ سے بڑا کوئی معصوم ہے؟ گناہوں سے بالکل مبرہ اور پاک صاف کوئی نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی سے گناہ کا تصور نہیں، نبی سے اللہ کی نافرمانی کا خیال نہیں۔ نبی تو اللہ کی بندگی میں اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ رسول اللہ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا۔ رکوع میں جب جاتے تھے اماں عائشہ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا رکوع سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں۔ سجدے میں جب جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سجدے سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کبھی کھانا کھائیں گے ہی نہیں، ہمیشہ روزے ہی سے رہیں گے۔ عبادت کا یہ عالم ہے، نبی کبھی گناہ نہیں کیے، اور نبی کے تعلق سے گناہ کا تصور کرنا یہ نہایت ہی گناہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں کم سے کم اللہ سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ اللہ اکبر! دن اور رات میں اللہ کے رسول کم سے کم اللہ سے 100 بار توبہ کرتے تھے اور معافی مانگتے تھے، گناہ نہیں ہوا تب بھی۔ اب سوچئے ہمیں کتنی دفعہ توبہ کرنا چاہیے، ہمیں کتنی دفعہ اللہ سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ سراپا ہم گنہگار ہیں، سو کر کے اٹھتے جگتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے آنکھیں کھلتی ہے، ہم جب سوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہے تو گناہ کرتے ہوئے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ہمیں کتنی دفعہ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے میرے بھائی، ذرا سوچو، ذرا فکر کرو۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ جب ہم گنہگار اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، پتہ ہے نا؟ جب ہم گنہگار اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے پتہ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا، فرمایا ایک آدمی سفر کے لیے نکل رہا ہے، سفر کے لیے جو بھی سامان کی ضرورت تھی، کھانا تھا، پانی تھا، دیگر ضروریات کے سامان تھے، سواری میں اس نے لاد دیا اور وہ گھر سے نکلا، سفر پہ چلا گیا۔ لمبا سفر ہے، گھاٹیوں سے گزر رہا ہے، بیابان علاقہ ہے، سفر کرتے کرتے چلتے چلتے تھک گیا۔ وہ سواری سے اترا، کسی درخت کے سائے تلے اس نے اپنے سواری کو باندھ دیا، وہاں پہ آرام کے لیے وہ بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ جیسے ہی سو کر کے بیدار انسان ہوتا ہے نا، حاجت محسوس کرتا ہے، پھر کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پیاس لگتی، انسان پیتا ہے۔ وہ آدمی گویا کہ اٹھتا ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پینے کی خواہش ہوتی ہے، مگر کہاں سے کھائے پیے؟ آنکھ کھلی تو دیکھا سواری غائب ہے، سواری جا چکی ہے۔ اس پر تو کھانا بھی تھا، اس پر پینے کا پانی بھی تھا، اس پر دیگر سامان بھی تھا۔ ہائے اللہ، کہاں چلی گئی سواری؟ آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ڈھونڈ رہا، تلاش کر رہا ہے، پریشان حال ہے، اب جائے تو کہاں جائے؟ گھوم گھام کر کے اسی جگہ پر آتا ہے، فکر مند ہے،
بیٹھتا ہے، سستاتا ہے، پھر آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، پھر جگتا ہے، جگ کر کے جیسے ہی بیدار ہوتا ہے تو سامنے اپنی سواری کو سامان کے ساتھ کھڑی پاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو، اس مسافر کو سامنے سواری مل کر کے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اب خوشی کے مارے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھتا ہے اور اللہ کو معبود بنا دیتا ہے، اللہ کو بندہ بنا دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی نا، خوشی کے مارے سمایا نہیں جا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، نام لے کر کے۔ گناہوں سے توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ تینوں شرطوں کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ توبہ، جس گناہ سے آپ توبہ کرتے ہیں وہی توبہ آپ کی قبول ہوگی۔ پہلے آپ کو وہ گناہ چھوڑنا ہوگا، پہلے وہ گناہ چھوڑنا ہوگا۔ اب تک داڑھی چھیل دیتے تھے، داڑھی رکھنا جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، چھیل دیتے تھے۔ آج سے اس داڑھی چھیلنا چھوڑیے اور داڑھی کو چھیڑیے مت۔ یہ پہلا، جو گناہ کیے وہ گناہ کو چھوڑیے۔ نمبر 2، ابھی تک جو چھلتے چلے آئے تھے اس پر آپ شرمندہ ہوئیے، اللہ سے شرمائیے، شرم کیجیے اللہ سے۔ تیسری شرط ہے آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اس کا پورا پورا ارادہ کیجیے۔ جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کو چھوڑنا، اور جو گناہ کر چکے ہیں اس پر شرم کرنا، اور آئندہ اس گناہ کو نہیں کرنا۔ یہ تینوں شرطیں اگر آپ کی توبہ میں پائی جائے گی تبھی آپ کی توبہ قبول ہوگی، آپ کا گناہ معاف ہوگا۔ اب تک بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کو چھوڑنا ہے اور نماز پر لگنا ہے۔ نمبر 2، جب اب تک نماز نہیں پڑھے اس پر خدا سے شرمندہ ہونا، اور آئندہ نماز نہیں چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر اس پر توبہ کیجیے گا تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سارے گنہگاروں کے گناہوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، عیار و مکار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما۔ آپ یاد رکھیے گا، بندہ جب رو کر کے گڑ گڑا کے خدا سے دعا مانگے گا، استغفار کرے گا، اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ہمارے بابا آدم نے پہلی دفعہ گناہ کیا تھا، توبہ کیا رو کر کے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه